السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ دو معاملات ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والا دھوکہ، عمران خان صاحب کی غلط فہمیاں، اور دوسرا گواہیاں۔ 9 مئی کا معاملہ، تحقیقات تیز ہو گئی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے قائدین جو ہیں نمبر 2 نمبر 3 عمران خان کے، وہ شامل تفتیش ہو گئے ہوئے ہیں عدالتی حکم پر۔ آج جے آئی ٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر نے بیانات قلم بند کروا لیے ہیں، اور اب معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور ادھر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ تمام مقدمات پنجاب بھر میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو درج ہیں، ان تمام مقدمات میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا جائے، نامزد کیا جائے۔ آئی جی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ظاہر ہے حکومت کا فیصلہ ہے۔ آئی جی نے آرڈر جاری کر دیا پولیس کو کہ جتنے مقدمات ہیں پھر وہ تفتیش تحقیقات کر کے وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں عمران خان صاحب کو کر دیا جائے نامزد۔ معاملہ اس طرف چل پڑا ہوا ہے۔ اب ایک گواہی عمران خان صاحب کے اگینسٹ آ گئی ہے، بڑے لیڈر نے گواہی دے دی ہوئی ہے، کہ ایک نے نہیں دی، کئی نے دی ہے، لیکن ایک تو جو شامل تفتیش ہوئے ہیں ان کی گواہی ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ انتخابات کا ماحول بالکل تیار پڑا ہوا ہے، بالکل۔ اب تو جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہمارے والی خبریں جو میں آپ کو بڑے عرصے سے دیتا آ رہا ہوں، اسمبلی اپنی مدت سے چند روز پہلے توڑ دی جائے گی تاکہ 90 دن ملے اور نومبر میں انتخابات ہوں، تاکہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد میاں صاحب کو ذرا الیکشن کیمپین کے لیے 8-10 جلسے کرنے کا موقع مل جائے۔ 8-10 جلسے بڑے ہوتے ہیں، اگر وہ پنجاب کی ہر ڈویژن میں ایک جلسہ کر لیں گے، ایک کے پی کے میں کر لیں گے، ایک سندھ میں کر لیں گے، تو بابا ہو جائے گی، نواز شریف صاحب کا الیکشن سیدھا ہو جائے گا۔ تو وہ اس کے لیے انتخابات کے لیے نومبر چاہیے۔ تو نومبر کے لیے میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ 90 دن انتخابات کی مہم کے لیے اگر 90 دن درکار ہوں، چاہیے ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی چند دن پہلے توڑ دی جائے۔ اپنی مدت سے 12 اگست مدت ہے تو اس سے پہلے توڑ دی جائے۔ تو اب یہ مین اسٹریم میڈیا اب اس خبر تک پہنچا ہے جو ہم آپ کو پہنچاتے رہے۔ آج جیو نے، رئیس انصاری صاحب جیو کے انتہائی محنتی بیورو چیف ہیں لاہور کے، انہوں نے آج یہ خبر دی ہے، لیکن ہم اپنا کریڈٹ تو لیں گے بھائی کہ یہ خبر ہم بڑے عرصے سے آپ کو، یعنی کافی دنوں سے آپ کو گزارش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے۔ انتخابات سیاسی سائیڈ کہہ رہی ہے کہ بر وقت ہوں۔ بر وقت سے مراد کے جو آئین کے اندر مدت ہے، یا اس کے بعد اگر کوئی کچھ دن آپ کو درکار ہو تو ظاہر الیکشن کا ماحول بن رہا ہے۔ عمران خان صاحب انتخابات کی تیاری کی طرف بڑھ نہیں پا رہے۔ آج پروٹیسٹ کی کال تھی ایک اپنا نیک مقصد کے لیے، عظیم کاز ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں، اس پر یوم تقدیس منایا گیا۔ عمران خان صاحب نے بھی کال دی تھی جمعے کی، بلکہ پہلے عمران خان صاحب نے کال دی تھی، اس پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں۔ اور لیکن جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ تھے، جو یہ تھا کہ عمران خان صاحب، ظاہر ہے ایک تو ہم تو کسی کی ایمان اور جذبے پر، عقیدے پر تو بالکل بھی کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے کال ظاہر ہے اسی جذبے کے ساتھ دی ہوگی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، لہٰذا پروٹیسٹ کرے پوری قوم۔ لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اسی تقریر میں کہا تھا کہ ڈر خوف ختم کریں، باہر نکلیں، جو لوگ چھپے ہوئے باہر نکلیں۔ تو جو آج پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لاہور میں جو ہوا پروٹیسٹ، وہ وکلاء کا تھا، اس میں کچھ عام سادہ کپڑوں کے لوگ بھی تھے، لیکن بہت بڑا نہیں تھا۔ لیکن بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے جھنڈے سڑکوں پر نظر آئے۔ خیبر پختونخوا میں کہیں 2 درجن، کہیں 4 درجن، کہیں 5 درجن، کہیں 100، کہیں 200 لوگ نکلے، جو یہ پی ٹی آئی نے خود اپنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو تصویریں شیئر کی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر 1-2 جگہ پر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ان کا پروٹیسٹ ہوا ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک یہ تھا نا کہ موقع مل رہا ہے کہ اگر جس کاز کے لیے عمران خان صاحب نے کال دی ہے، اس کاز کے لیے اگر پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے تو ظاہر حکومت نہیں روکے گی۔ وزیر اعظم نے خود کہا کہ جی آج پوری قوم سڑکوں پر ہو، تو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہاتھوں میں پکڑ کر لوگ نکلتے نہیں، نکلے جس تعداد میں، یعنی آج موقع تھا۔ آج پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بہت مضبوط جماعت ہے۔ وہ جو چیف جسٹس صاحب سے منسوب ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ عمران خان ریزیلینٹ ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا، وہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ ریزیلینٹ اپنی ذات کی حد تک تو انسان ہو سکتا ہے، لیکن بندہ پھر جو کہتا تھا کہ جی میں کلّا ہی کافی ہوں، اور واقعی کلّا رہ جائے اور پھر بند کمرے میں بیٹھ کر کہے کہ جی کوئی مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب رہائی کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی، عہدہ تو نہیں چھوڑا، مڑ کے عمران خان صاحب کی طرف گئے نہیں سوائے 2-3 ملاقاتوں کے۔ تو آج جو پروٹیسٹ ہوئے
جس پروٹیسٹ میں پولیس اگر روکتی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو تو ظاہر ہے ایک بڑا عمران خان کو حکومت کے خلاف ایک بڑا ہتھیار مل جانا تھا کہ دیکھیں جی ہم کس نیک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں اور انہوں نے کیا حرکت کی ہے. تو ایسا کچھ ارادہ ہی نہیں تھا حکومت کا روکنے کا. تو نکلتے لوگ نہیں نکلے, ایک لیڈر نہیں آیا باہر. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نکلوں گا, اب میں جب ولاگ کر رہا ہوں تو مجھے تو کہیں شیخ رشید صاحب کی کوئی خبر نظر نہیں آئی کہ وہ نکلے. ہو سکتا ہے نکلے ہوں, کہیں پر نہیں نکلے. تو یہ آج ساری قوم کی نظریں تھیں کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے, باہر نہیں نکلے. کہیں 200, کہیں 200, کہیں 300. لاہور مال روڈ پر جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کی جو خود ویڈیو لگائی ہے انہوں نے, چند 200-300 لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں, میکسیمم 500 ہوں گے, 1000 لگا دیں جی بہت رعایت دے دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. وہ جو روزانہ بیٹھ کر ولاگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ ولاگ خوف کے بت توڑ دے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنا دھوکے میں آ کر جو کام کر دیا نا, دھوکہ کسی اور کوئی اور کر رہا تھا نا کہ جی آپ ادھر سے لوگ لے کر آؤ ہم اندر سے آ جائیں گے, نہیں ہوا. تو اب دوبارہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ دھوکے میں. میں نے پتہ کیا عمران خان صاحب سے ملنے جلنے والے لوگوں سے, لگے رہتے ہیں بھائی, ملنے جلنے والے آج کل کم جاتے ہیں. تو میں نے مطلب جب 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو کر آئے تھے تو اس کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کیونکہ کہہ رہے تھے نا کہ جی 2 ہفتے, صرف 2 ہفتوں کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے ملنے جلنے والوں سے پوچھا کہ 2 ہفتوں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ اندر سے کچھ ہو جائے گا اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عہدے پر نہیں ہوں گے, یعنی اندر سے بغاوت. جو خط خواجہ آصف صاحب نے چیف جسٹس کو 24 مارچ کو لکھا تھا کہ کیا کر رہے ہیں اندر بیٹھ کر. خیر اچھا, اب میں نے پوچھا کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کیا سوچ رہے ہیں, تو نے کہا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ دن, میکسیمم 1 مہینہ, اس کے بعد میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کے معاملات بگڑیں گے, مزید بگڑیں گے, سنگین ہو جائیں گے. دوسرا اچھا وہ کیوں, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو کہا گیا ہے نجومیوں, جوتشیوں یا پھر وہ دھاگا ٹونا کرنے والوں کی طرف سے. اب تو خیر وہ دھاگا ٹونا کرنے والی جو ہے بشرا بی بی صاحبہ, وہ تو بند کمرے میں بیٹھی ہیں اور باہر ہے. وہ ان کے متعلق تو عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں. سنا ہے کہ اپنے گھریلو ملازمین جو خواتین ہیں وہ اتنی چڑچڑی ہو گئی ہیں. ظاہر ہے انہوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا نا کہ جی ہم تو 20-25 سال کے لیے ہیں, جب تک زندگی ہے یہ وزیر اعظم ہاؤس ہوگا, یہ توشہ خانہ ہوگا, یہ ملک ریاض کی زمینیں ہوں گی, یہ اختیار ہوگا, اپنی مطلب مزے ہی مزے ہوں گے اپنے. وہ یہ سوچ کر آئے تھے. تو صرف 3.25 سالوں کے اندر سارا کھیل الٹ ہو گیا. تو پھر بندہ, اور پھر الٹ ہونے کے بعد پھر روزانہ پیشیاں بھی ہوں کہ یہ حساب کتاب دیں, اور حساب کتاب دینے کو نہ ہو. بھائی نواز شریف سے یا بے نظیر بھٹو شہید سے, آصف زرداری سے جب حساب کتاب لیا جاتا تھا تو ان کے پاس پہلے ہی بے تحاشا دولت تھی. فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی, وہ اس میں چھپ گئی. بھائی یہ کنگلے سی, کچھ نہیں سی. مطلب عمران خان صاحب ایک کرکٹر تھے, چندے پر انہوں نے ہسپتالیں بنائی ہیں. خود کہتے ہیں کہ میں گھر آئے مہمان کو چائے نہیں پوچھتا, سفیر آ جاتا تھا تو بسکٹ ریپر میں لا کر ملازم رکھ دیتا تھا بغیر پلیٹ کے. یعنی پانڈے نہیں سی کار چ پئی, سیدھی گل ہے. چائے پلانے کی اوقات نہیں تھی کسی کی. اب ان کے پاس اربوں خربوں روپے, پیسے, دولت, سارا کچھ. حساب کتاب تو دینا پڑے گا, پھر رسیدیں تو نکالنی پڑیں گی. وہ قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے وہ طلعت حسین کے پروگرام میں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ تھا نا بنی گالہ والا, جو عباسی صاحب لے کر گئے تھے, حنیف عباسی, تو اس میں فیض حمید, ثاقب نثار, یہ سارا ظاہر مینیج کر رہے تھے چیزوں کو. تو کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کا فون آیا, تو وہ ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے کہا کہ تسی بس رسیدہ بھیجو, ماننا تمہارا کام ہے نا, خالی کاغذ بھی بھیجو گے جن میں پکوڑے بھی نہ لپیٹے جا سکے, کیا ہوتا ہے پکوڑے دانا ڈالے جا سکے, ایسے ہی کوئی کاغذ بھیج دو گے, ردی بھیج دو گے, ہم اس کو رسید بنا کر آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیں گے. تو
انہوں نے کرپشن کی یا نہیں کی آصف زرداری، نواز شریف، بے نظیر بھٹو شہید نے، لیکن ان کے پاس پہلے سے دولت اتنی تھی. زرداری صاحب حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں بھائی، اکلوتے بیٹے. بے نظیر بھٹو سر شاہ نواز بھٹو کی پوتی ہے، جن کی پوری جاگیر تھی 3 اضلاع پر، 3 اضلاع سے بھی زیادہ تھی، آدھی سندھ پر جاگیر تھی. اچھا یہ نواز شریف صاحب، ان کے باپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اپنا اتنی پرانی ہے کہ 70s میں پاکستان کے دفاعی آلات کے لیے وہ معاونت کرتی تھی. تو بہرحال، لیکن وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد امیر ہوئے. ان کو حساب کتاب اگر انہوں نے کرپشن کیا بھی ہوگا تو کھوہ میں پڑ گیا، کھوہ سے نکلنا اور اس کو دیکھنا بڑا، وہاں سے نکالنا، وہ کہتا ہے نا بھوسے میں سوئی گر جاتی ہے تو اس کو ڈھونڈنا. تو بہرحال تو جناب یہ پھر اس لیے چڑچڑی ہو گئی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، اور کہتے ہیں کہ اپنے گھریلو ملازموں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتی ہیں، تشدد کرتی ہیں. تو یہ عالم ہے. تو وہ دھاگا ٹونا کر رہی ہیں. وہ اب عمران خان صاحب کو، وہ یا کچھ اور لوگ، کئی اور بھی ہیں، کسی نے بتایا ہمیں کہ جی فلاں صاحب ہیں شاہ، انہوں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب 1 مہینہ کر لو، وقت آپ کا ہے. ایسا نہیں ہے. 1 مہینہ کیا، جب انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد اصل صورتحال خان صاحب کی خراب ہوگی. ایسے ہی نہیں، اس حکومت نے اپنے اصولی موقف سے اپنا منہ موڑا ہے، انحراف کیا ہے. اصولی موقف یہ تھا کہ نیب ختم کر دینا چاہیے. اصولی موقف یہ تھا کہ نیب کا قانون کالا قانون ہے. اصولی موقف یہ تھا کہ نیب کے چیئرمین کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے گرفتاری کا، اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کا. اصولی موقف یہ تھا کہ جو اپنا ریمانڈ ہے جسمانی نیب کے لیے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا عام قانون میں ہے، 14 دن کا. سب چینج ہو گیا نا. وعدہ ماف گواہ والا قانون تبدیل کیا تھا، پھر تبدیل کر لیا. تو کوئی اچھی چیزیں نہیں عمران خان صاحب کے لیے ہونے جا رہی، لیکن وہ اس دھوکے میں، اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ جی میرے لیے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، میرے کرن ارجن آئیں گے. دوسری چیز جو خان صاحب کی، اچھا اب میں نے اس کے بعد پھر آتا ہوں وہ گواہی کے اوپر. اچھا دوسری چیز کہ کچھ لوگ جو سیاسی معاملات کو، جن کو پرکھ نہیں ہے، آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، 9 مئی کا تو میں نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب یہ کریں گے، لیکن اتنا اندازہ تھا اس طرح کا کچھ کریں گے. میرا ایک ویلاگ پڑا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو رعایت دے کر آپ اس کو مروا رہے ہیں، وہ اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، یہ ریلیف ان کے لیے تکلیف میں بدلے گا. ہوا تحریک عدم اعتماد 2021 مارچ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس دن تحریک عدم اعتماد آئے گی کامیاب ہو جائیں گے. میں نے وہ لسٹ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جناب یہ اتنے الیکٹیبل جو ہیں پنجاب سے جو جہانگیر ترین لے کر آئے تھے یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہوا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اور اس کے بعد میں نے یہ گزارش کی کہ عمران خان کے خلاف ابھی تک وہ کاروائیاں نہیں ہوئیں جو پاکستان میں روایتی طور پر ہوتی ہیں. حکومت ختم، وزیر اعظم جیل میں. یہی ہوا ہے نا. نواز شریف صاحب جیل گئے مشرف کے دور میں بھی، اور عمران خان صاحب سے آنے سے پہلے بھی. بے نظیر بھٹو شہید خود نہیں جاتی تھی تو آصف زرداری جیل چلے جاتے تھے. یہی ہوتا رہا نا پاکستان میں، یا وزیر اعظم قتل ہوتے رہے یا جیلوں میں گئے. تو خان صاحب کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا تھا جس دن ڈنڈا پھرے گا، جو روایتی ڈنڈا پھرتا ہے، اس دن میں دیکھوں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. آج مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ملاقات کرنے نہیں جاتے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوتی ہے ایک انسان کو پولیٹیکلی آئسولیٹ ہونے کے لیے. تو خان صاحب اس مغالطے کا شکار ہیں، اس دھوکے کا شکار ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے تو یا تو لوگ ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے. ڈالیں گے اس صورت میں کہ میرے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اگر میرے امیدوار نہیں ہوں گے تو انتخابات میں لوگ حصہ نہیں لیں گے. میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کل ہم بیٹھے ہوئے تھے دوست آپس میں، وہی میں نے سوال پوچھا تھا. سادہ سا سوال ہے کہ پاکستان میں جو ایم این اے ایم پی اے ہے یہ چھوٹے چھوٹے رجواڑے ہیں. یہاں پر کوئی یہ غلطی نہیں کرے گا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، چاہے نون لیگ کا بندہ ہو، چاہے پی ٹی آئی کا بندہ ہو، کہ اپنے حلقے میں الیکشن نہ لڑے. اگر تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑنے کی اجازت یا بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گا، اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد پھر وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا کہ اس نے کس کے ساتھ جانا ہے.
یا اگر وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جوائن نہیں کرنا چاہ رہا تو آئی پی پی میں جائے گا، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ دے گا، حلقہ نہیں چھوڑے گا۔ حلقہ ایک بار چھوٹ جائے واپس ملنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ 1985 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے جتنے بابے تھے نا، انہوں نے ضیاء الحق کے ایجنڈے پر تھے سارے، انہوں نے کہا جی غیر جماعتی انتخابات ہیں، بائیکاٹ کریں۔ بینظیر شہید کہتی تھی نہیں ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ فائنل یہ ہوا کہ جناب بائیکاٹ کروا دیا، بائیکاٹ ہو گیا۔ پھر پیپلز پارٹی جو اگر ان انتخابات میں لڑتی تو پورے ملک سے کلین سویپ کرتی۔ غیر جماعتی انتخابات میں بینظیر کہتی تھی میرے کینڈیڈیٹ سے، نشان سب کا اپنا اپنا ہوتا، وہ کلین سویپ ہونا تھا۔ تب نواز شریف ابھی نہیں بنے ہوئے تھے نا اس طرح۔ تو غیر جماعتی انتخابات میں پھر جنیجو کی حکومت بنتی ہے، پھر مسلم لیگ جو کبھی بطور جماعت پاکستان بننے کے بعد نہیں رہی، وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر بینظیر بھٹو کے سامنے نواز شریف ایک لیڈر بن کر آ جاتے ہیں۔ انتخابات کے بائیکاٹ کا نتیجہ یہ تو قومی سطح پر ہے نا، یہی ریفلیکٹ کرتا ہے ایک ایک حلقے پر یہی سیناریو۔ 2008 میں عمران خان صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، روتے رہے کہ نواز شریف نے ہمیں بائیکاٹ کروا کے خود انتخابات لڑ لیے۔ تو خان صاحب یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر میں الیکشن نہیں لڑوں گا، مجھے لڑنے نہیں دیا جائے گا، میرے امیدوار الیکشن میں نہیں ہوں گے تو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک حد تک ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو سکتا ہے روٹین سے، کہ عمران خان صاحب کا جہاں اثر رسوخ ہے وہاں لوگ کم ووٹ ڈالیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکٹیبلز اپنے حلقے چھوڑیں گے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ جو عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی باہر ہوگی تو ووٹر ٹرن آؤٹ کو 20-25% ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ خان صاحب کو بتایا جاتا ہے، کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ یہ باتیں کرنے والے دھوکہ کریں ان کے ساتھ۔ آخری بات، جے آئی ٹی میں اسد عمر اور شامل قریش صاحب پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی کے اندر کیا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن جے آئی ٹی کے باہر اسد عمر نے جو انٹرویو دیا ہے ان کو کاشف عباسی صاحب کو، وہ آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو ہم مشورہ دیتے رہے کہ یہ والی سیاست نہ کرو، اس کا نقصان ہوگا، اداروں کے خلاف اس طرح لوگوں کو نہ بھڑکاؤ، یہ نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ ہمارا مشورہ نہیں مانتے تھے۔ پرویز خٹک صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود منصوبہ بندی کی ہے۔ تو اب جب معاملات جے آئی ٹی میں تفتیش اور بڑے رہنما جے آئی ٹی کا حصہ بننے میں شامل تفتیش ہو رہے ہیں تو پھر سوچیں کہ گواہیاں عمران خان صاحب کو کہاں لے کے جائیں گی، اور عمران خان صاحب جو سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں وہ عمران خان صاحب کے لیے ہوگا کہ جی 1 مہینے کے بعد دن اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔